اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے، مگر اس میں بھی ہم غفلت کرتے ہیں اور یہ نہایت ہی ضروری مسائل بھی ہم نہیں سیکھتے، کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی ارادہ ہو تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ پہلے میاں بیوی دونوں شکرانے کے نوافل ادا کرے۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کے پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پیارے دوستو، بیوی سے ہم بستری کرنے کے چند اہم مسائل اور اہم ٹپس سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، کمرے میں زیرو پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنی ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 2، ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ اہم مسئلہ سماعت فرمائیں، مگر یاد رہے کہ ستر کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں، اور اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ نمبر 3، عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہوتی ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے، تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ نمبر 4، بیوی سے ہم بستری کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 5، ہم بستری کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ نمبر 6، مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کے دودھ حلق کے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے، لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ نمبر 7، مرد و عورت کو ایک دوسرے کا ستر شرمگاہ دیکھنا، چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے، کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد عورت مرد کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا
نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ آج کل کے جدید دور میں ٹشو کا استعمال نہایت ہی آسان اور مفید ہے۔ گھر میں ایک پیکٹ ٹشو کا ضرور رکھیں۔ نمبر 9، ہم بستری سے انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی 70 شرمگاہیں لازمی دھو لیں، کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ نمبر 11، جماع کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہو تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دے۔ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہو تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہیں، اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ نمبر 12، ہم بستری کے کچھ دیر بعد مثلاً کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لیں، اس میں صحت اور تندرستی بھی ہے، اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی۔ نمبر 13، جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ نمبر 14، طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جمع کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹوں کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ نمبر 15، عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے جب تو کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ نمبر 16، مباشرت کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس اچھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے۔ یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں۔ ہاں، عورت کا حالت حیض میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ نمبر 17، قیامت کے دن سب سے بدتر مرد اور عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ نمبر 18، عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینہ ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ نمبر 19، جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 20، بیوی سے ہم بستری کرنے کا صحیح اور مناسب وقت رات کا آخری پہر ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیر رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔